السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں بازار میں جا کر اپنے لیے کچھ خریدنا چاہتا ہوں اور اس طرح بازار کی سیر تفریح بھی ہو جائے گی۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے سنی تو علی بن سفیان کہنے لگا، حضور معظم، یہ سلطنت بھی آپ کی ہے اور یہ بازار بھی آپ کے ہیں، تو آپ کو کسی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسری طرف مجھے یہ سوچ آ رہی ہے کہ اگر میں بازار میں گیا تو بازار میں مجھے دیکھ کر لوگوں کو بھیڑ لگ جائے گی اور تاجروں کے کام پر اثر پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی غریب کے رزق میں رکاوٹ آئے۔ تو علی بن سفیان تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا اور پھر کہنے لگا، سلطان معظم، میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے آپ بازار میں خرید و فروخت بھی کر لیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اسی بہانے بازار کی سیر تفریح بھی ہو جائے گی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بتاؤ کون سی ترکیب ہے؟ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور، آپ بھیس بدل کر بازار میں چلے جائیں اور خرید و فروخت کر کے واپس آ جائیں، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علی بن سفیان کی یہ ترکیب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے گھوڑے پر روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بازار میں پہنچ گیا۔ ہر طرف لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ لوگ خریداری بہت زیادہ کر رہے تھے کیونکہ آگے عید آنے والی تھی، اس لیے بازار میں بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تاجر کے پاس گئے اور کپڑا دیکھنے کے لیے تاجر کو مخاطب کیا۔ تاجر نے آپ کے سامنے بہت سارے لباس رکھے اور کہا، حضور، ان میں سے جو آپ کو پسند آئے بتا دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کپڑوں کو پسند کر رہا تھا کہ اچانک بازار کی نکر سے لوگوں کی شور کی آواز آنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر سے پوچھا، یہ شور کس وجہ سے ہے؟ تو اس تاجر نے کہا، بھائی، اس بازار کی نکر پر مسلمانوں نے ایک زمیندار سے زمین خریدی تھی تاکہ اس جگہ پر مسجد بنا سکیں، تاکہ بازار میں موجود تاجر اور آنے والے مسافر مسجد میں نماز ادا کر سکیں۔ لیکن بازار کے تاجروں نے زمیندار سے زمین خریدی تو اس نے دھوکے سے ایسے معاہدے پر ہم سے دستخط کروائے جس پر لکھا تھا کہ زمین سے تقریباً 15 فٹ کے بعد زمین کا وہ مالک زمیندار ہو جائے گا اور وہ جسے چاہے دے دے گا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ زمین سے 15 فٹ کے اوپر کے بعد وہ زمیندار زمین کا کیا کرے گا؟ تو اس تاجر نے کہا، بھائی، وہ زمیندار بڑا بھی منافق نکلا، اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کے لیے ایک چال چلی۔ سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ تو اس تاجر نے کہا، اب اس زمیندار نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ جب تم 15 فٹ تک اپنی مسجد کی تعمیل کر لو گے تو 15 فٹ کے بعد میں مسجد سے اوپر ایک شراب خانہ بنانے کے لیے عیسائیوں کو جگہ دے دوں گا۔ سلطان نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تاجر نے کہا کہ وہ زمیندار چاہتا ہے کہ وہ مسجد کی چھت پر ان عیسائیوں کو شراب خانہ بنانے کے لیے جگہ دے دے گا۔ سلطان نے کہا کہ یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ آہستہ آہستہ اس بھیڑ کی طرف بڑھنے لگے کہ جا کر معلوم کریں کہ اصل میں بات کیا ہے، لیکن اتنے میں سلطان اس بھیڑ کے قریب جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے آپ کے ایک خفیہ سپاہی نے آ کر خبر دی کہ حضور، پڑوسی بادشاہ ایلجی محل میں آپ کے لیے بہت خاص پیغام لے کر آیا ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ علی بن سفیان نے پیغام بھجوایا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ محل پہنچے کیونکہ پیغام بہت قیمتی ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو سلطان واپس اس جگہ سے محل کی طرف روانہ ہو گیا اور ادھر وہ بازار کے تاجر اور عیسائی یہ معاملہ لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچے اور قاضی صاحب کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ جب قاضی صاحب نے دونوں فریقین کے دلائل سنے تو عیسائی نے پھر وہی دستاویزات دکھائیں جن پر تمام تاجروں کے دستخط کیے گئے تھے۔ اب قاضی صاحب نے کہا کہ قانوناً تو یہ مسجد کی چھت پر کچھ نہیں بنا سکتے، لیکن تم سب تاجروں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس پر دستخط کر دیے ہیں کہ زمین سے 15 فٹ کے اوپر یہ ذمہ دار اصل زمین کا مالک ہوگا اور وہ جسے چاہے جگہ دے سکتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اب ان دستاویزات کو دیکھ کر ہی فیصلہ سناؤں گا، اور اس قاضی صاحب نے مجبوری میں آ کر فیصلہ ان عیسائیوں کے حق میں کر دیا۔ ان دونوں گروپوں کے درمیان کشیدگیاں بہت زیادہ بڑھنے لگیں اور پورے بازار میں فساد پھیلنے لگا اور دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہا تھا کیونکہ اس کے پیچھے دشمن کی بہت بڑی چال تھی، لیکن ابھی تک اس چال کو کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اتفاق سے اس قاضی صاحب کو خیال آیا کہ میں نے اپنے عہدے کی لاج رکھتے ہوئے اس مقدمے کا فیصلہ سنایا، لیکن اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ مقدمہ لے کر جائیں تو وہ اس کا کوئی ایسا مناسب حل نکالے گا جسے دشمن کی چال ملیا میٹ ہو جائے گی اور وہ عیسائی دھول چاٹ کر واپس چلے جائیں گے۔ یہ خبر سن کر تمام تاجر سلطان کی کھلی کچہری میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھا۔ سلطان نے پوچھا تو انہوں نے وہی ساری باتیں بتائیں جو سلطان کو اس بازار میں موجود تاجر نے بتائی تھی۔ جب سلطان نے دونوں کے دلائل سنے اور ان دستاویزات کو دیکھا تو سلطان نے کہا
کہ معاہدہ وہی ہوتا ہے جس میں دونوں فریقین پورے حقائق جان لیں، تبھی وہ معاہدہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پہلی بات، یہ معاہدہ میری نظر میں کسی کام کا نہیں، کیونکہ اس معاہدے پر ان تاجروں سے دھوکے سے دستخط کروائے گئے۔ لیکن اگر میں اس بنیاد پر فیصلہ ان تاجروں کے حق میں کر دیتا ہوں تو عیسائی یہی سمجھیں گے کہ میں نے مسلمانوں کی طرفداری کی اور انصاف سے ہٹ کر فیصلہ کیا، اور تم میرے پر شک کرو گے۔ لہٰذا تم مسلمانوں کے مسجد بنانے کے بعد مسجد کی چھت پر شراب خانہ بنانے کے لیے اپنا سامان تیار کرو۔ یہ بات مسلمان تاجروں نے سنی تو بڑے حیران ہوئے اور آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ یہ سلطان کو کیا ہو گیا ہے، ہم یہاں پر انصاف لینے آئے تھے، الٹا یہ عیسائیوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ تو جب وہ عیسائی چلے گئے تو اتنے میں سلطان نے اپنے تاجروں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کبھی بھی پورے حقائق جانے بغیر تنقید کرنا عقلمندی کا کام نہیں، پہلے تم میری بات سن لو، پھر جو تمہارا دل کرے تم اپنی رائے دے دینا۔ تاجروں نے کہا، سلطان معظم، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ ہی ہمیں بہتر طریقے سے سمجھائیں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجروں کو کہا کہ تم نے زمیندار سے یہی معاہدہ کیا تھا کہ تم زمین سے 15 فٹ کی بلندی تک اپنے مسجد تعمیر کرو گے، اور اس کے بعد والا حصہ وہ زمیندار چاہے کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ تو تمام تاجروں میں سے ایک تاجر بولا، جی ہاں سلطان معظم، ایسا ہی اس معاہدے میں لکھا گیا تھا۔ تو سلطان نے کہا کہ تم جب اپنی مسجد کی تعمیر شروع کرو، جب مسجد تعمیر ہو جائے تو مجھے بتا دینا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم نے مسجد کی تعمیر صرف 14 فٹ سے کم رکھنی ہے، اوپر نہیں کرنی۔ تاجر وہاں سے چلے گئے، انہوں نے جا کر مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ادھر سے وہ عیسائی اپنی تعمیر شروع کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ اتنے میں سلطان کے پاس ایک تاجر پیغام لے کر آیا کہ سلطان معظم، ہماری مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور اب وہ عیسائی اپنا سامان لے کر پہنچ چکے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت گھوڑے پر روانہ ہوا اور اس بازار میں پہنچ گیا۔ تو عیسائیوں سے کہا کہ تمہارا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہی معاہدہ ہوا تھا کہ ہم 15 فٹ کے اوپر مسجد کی چھت پر شراب خانہ بنائیں گے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک معمار کو کہا کہ یہ مسجد کی بلندی کتنی ہے؟ جب اس نے ناپا تو اس نے کہا، سلطان معظم، یہ صرف 14 فٹ تک ہے۔ تو اب سلطان نے کہا کہ تمہارا معاہدہ 15 فٹ کا تھا، تو تم 15 فٹ کے اوپر ہوا میں جو چیز بھی بنانا چاہو بنا سکتے ہو، ہمیں تمہاری اس بات سے کوئی غرض نہیں، لیکن اس سے نیچے تم ایک اینٹ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب یہ بات ان عیسائیوں نے سنی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کو دیکھ کر اور تمام بازار سلطان صلاح الدین ایوبی کے زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اور اتنے میں سلطان کی جاسوسوں نے معلومات حاصل کر لیں کہ سلطان معظم، یہ پڑوسی بادشاہ کی ایک چال تھی جو مسلمان اور عیسائیوں کو آپس میں لڑوا کر بازار میں فساد ڈالنا چاہتا تھا، اور ان کا مالک وہ زمیندار تھا۔ تو سلطان نے اپنے سپاہی بھیجے اور اسی وقت اس زمیندار کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام لوگوں کے سامنے اس زمیندار کا سر قلم کر دیا اور کہا، جو بھی سلطان کی اس سرزمین پر غداری کرنے کی کوشش کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ جو رائے حق کا مسافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی گرنے نہیں دیتا اور اس جگہ سے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔